مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ خدا باپ کا پیار، محبت، یسوع مسیح کا فضل، اس کا اطمینان، پاک روح کی رفاقت، شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ میں خرم شہزاد پھر آج خدا کی آواز کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور یہ میں نے پارٹ 3 کے طور پر اس کو جو خدا نے مجھے یہ کلام دیا ہے آپ تک پہنچانے کے لیے، علم الگناہ کے حوالے سے کہ گناہ کے اوپر ہم کس طرح قابو پا سکتے ہیں اور گناہ سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور جو علم الگناہ کا یہ عنوان چل رہا ہے، یہ مضمون چل رہا ہے، ہم اس کو کس طرح ڈیپلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ہم پر قابو پاتا ہے، کس طرح ہمارے اندر رہتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک شخصیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ہمیں اس سے نجات پانے کے لیے، ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا رد عمل اختیار کرنا پڑے گا، تو وہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ میرے پچھلے 2 پارٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو خدا کے پاک روح نے آگاہی دی اور میں نے اس کو آپ تک پہنچایا۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ یہ وہی کلام ہے جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، زندہ بخش کلام جو بائبل ہمیں بتاتی آ رہی ہے۔ چونکہ ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو خدا ہر بندے کے ساتھ اپنے طریقے سے بات کرتا ہے، ہر بندے کے ساتھ اس کے اپنے طریقے سے اس کو سمجھاتا ہے، کہ کیونکہ خدا نے اپنے ہی کلام کو محتب کیا ہے، اس نے اپنے کلام کو اہمیت دی ہے، تو وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے۔ تو خدا آپ کو اس کلام کو سے لے کے برکت دے۔ ہم اپنے مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ خدا باپ آپ کو رہنمائی دے تاکہ آپ اس میں سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھانے والے بنیں۔ مسیح یسوع ناصری میں آپ کی سلامتی ہو۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ جن پر وہ سایہ افغن نگہبان یا پاسبان تھا، ان کو اپنے ساتھ ملایا۔ وہ فرشتے جن کو اس نے اپنے ساتھ ملایا انسانوں کی مانند بدن رکھتے تھے اور انسان نما تھے، بس بدن رکھنے کے سبب سے خواہش اور گناہ میں سما گیا۔ بائبل نے انہیں نفیلیم کہا۔ یہ اس کے ساتھ کے سب ساتھی، مطلب ایک سردار کے پاس جتنی اس کی بٹالین میں جتنے لوگ ہوں گے وہ اس کے ساتھ ہی کرا دیے گئے۔ پیدائش جب ہم بائبل مقدس میں دیکھیں گے، پیدائش کی پہلی کتاب ہے، پیدائش پہلی کتاب میں، پیدائش کی کتاب میں جب ہم پڑھیں گے باب 6 اس کی آیت مقدسہ 6 میں، تو نفیلیم کے جبار کے متعلق رقم ہے۔ لکھا ہے کہ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے۔ وہ انسان نما فرشتے تھے جنہوں نے گناہ کیا تھا، جو ابلیس یعنی لوسیفر کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور آدم کے زمین پر وجود میں آنے سے پہلے یہ زمین کے خشک ہوتے ہی غالباً دوسرے یا تیسرے دن، یہ دوسرے یا تیسرے دن کا میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ جب خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، خدا کی جو روح تھی وہ پانی کے اوپر جنبش کرتی تھی، تو اس لیے یہ زمین کے خشک ہوتے ہی جب خدا نے آسمان و زمین کو خلق کرنے کے بعد، جب پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، یہ انہی دنوں کے برابر ہیں میں یہ زمین پر گرائے گئے تھے، تو لاکھوں سالوں سے وہ زمین پر بس رہے تھے، جیسا کہ پیدائش 6:6 میں لکھا ہے کہ ان دنوں زمین پر جبار تھے۔ نفیلیم کا جو لفظی معنی ہے وہ گرائے گئے ہی ہے۔ جبار، نفیلیم جبار ہیں، یہ گرائے گئے ہیں، فرشتے ہی کہہ لو ہم۔ بعد میں انہوں نے آدمی کی بیٹیوں سے شادیاں کی، ان کے لیے اولاد پیدا ہوئی۔ یہ اولاد قداور اور طاقتور سورما تھے۔ پھر جب طوفان نوح آیا تو انسانوں کے ساتھ نفیلیم کے جسم بھی برباد کیے گئے، کیونکہ خدا نے نوح کو بتایا تھا کہ اپنے لیے ایک کشتی تیار کر، اس کا سائز بتایا، اور وہ کشتی تیار کر رہا ہے، اس کے پارٹیشن کی، جانور سارے آئے، نر اور مادہ دونوں، اور اس کے متعلق ہم نے کافی دفعہ پڑھا بھی ہے،
لیکن بچے صرف وہی 8 جانیں تھیں. جنوں کی اپنی فیملی تھی، اس کی بہویں تھیں، اس کے بیٹے تھے، اور وہ جانور جو خدا نے نوح کی کشتی کی طرف بھیجے، نر اور مادہ. باقی خدا نے سب کچھ نیست و نابود کر دیا. گناہ اتنا گہرا ہو چکا تھا کہہ سکتے ہیں. اور راکھ جن کی راکھ کہہ سکتے ہیں کہ سارے قدیمہ والوں کو ڈانچوں کی صورت میں ملی ہے اور ملتی آ رہی ہے. ہم روز بروز سوشل میڈیا پر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اتنے بڑے ڈھانچے ہوتے ہیں مردوں کے، عورتوں کے. جب ان کو تحقیقات کر کے لیبارٹری میں، فورنسک لیبارٹری میں جب چیک کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے 100 سال پہلے کا یہ ڈھانچہ. کہ سائنس بھی جو ہے ان انسانوں کے پاس وہ خدا کی حکمت ہی ہے جو اتنا کچھ جانتے ہیں. مگر اب ان کی روحیں بدروحوں کی صورت میں زمین پر بھٹک رہی ہیں، بدنوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اب بدن نہیں مگر بدن والی خواہشیں ان روحوں میں موجود ہیں جن کو وہ انسانی بدنوں میں پورا کرنا چاہتی ہے. یاد رکھیں کہ بدروح انسانی روحیں نہیں ہوتی. یہ بہت ضروری ہے. جو ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی کل رات کو کوئی فوت ہوا ہے، وہ آج میرے خواب میں آیا، اس نے مجھے یہ کہا. اس طرح نہیں ہوتا جی. بدروحیں انسانی روحیں نہیں ہوتی. وہ شریر فرشتوں کی روحیں ہیں جن انسانوں میں رہتی رہی ہوں یا اب بھی رہ رہی ہوں ان کا نام لے لیتی ہیں. یا اب بھی رہ رہی ہوں وہ ان کے نام لے لیتی ہے. بس ان کے سی انسان کا نام لینے سے کوئی شخص دھوکہ نہ کھائے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں مر گیا اور بدروح بن گیا. اور آدم نے گناہ کیسے کیا؟ آدم کی پیدائش سے لاکھوں سال پیشتر ابلیس زمین پر گرایا جا چکا تھا. جیسے میں نے پہلے بولا کہ پہلے دوسرے یا تیسرے دن میں نفیلیم زمین پر گرا دیے گئے تھے بدن کی صورت میں، جیسا کہ میں نے بیان کر دیا ہے. اور بعد میں خدا نے آدم کو بنا کر زمین پر رکھا اور ہوا کو آدم کی بیوی بنا کر اسے دیا. تو ہوا کمزور مخلوق تھی کیونکہ وہ مرد میں سے نکالی گئی تھی اور مرد کا جلال تھی. جس طرح مرد کا جو سر ہے اور یسوع مسیح کا سر وہ خدا ہے، اسی طرح جو عورت کا سر ہے وہ مرد ہے. ابلیس چلاک تھا. جب خدا نے آدم کو بنا کر زمین پر رکھا، ہوا بنائی، ہوا اس کو دی. ابلیس بہت چلاک تھا اور وہ ہوا کے پاس آیا. ہوا کمزور تھی، اسے بہکایا اور خدا کے برابر ہونے کا وہی غلط سبق پڑھایا جو اس نے خود علم کے غرور میں آزاد مرضی سے پڑھا تھا. اس عورت کو کہا جب تم وہ پھل کھاؤ گے تو خدا کی مانند ہو جاؤ گے، کیونکہ خدا نے ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ باغ کے بیچوں بیچ کا جو درخت کا پھل ہے وہ ہرگز نہ کھانا، مر جاؤ گے. لیکن ابلیس کیا کہتا ہے جی؟ ابلیس کہتا ہے عورت کو تم پھل کھاؤ گے تو خدا کی مانند ہو جاؤ گے. دراصل ابلیس ان سے نافرمانی کروا کر اپنی مانند بنانا چاہتا تھا. ابلیس نے جھوٹ بولا کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. خدا نے تو پہلے ہی اسے اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا تھا. جیسے پیدائش کی کتاب میں پہلا باب اس کی 26 سے 27 آیت میں یہ رقم ہے کہ ہم پڑھیں تو ابلیس کے مشورہ سے انہیں خدا کی مانند بننے کی مزید ضرورت نہیں تھی. اس میں خدا نے آلریڈی ہی خدا نے ہمیں آپ کو سب کو اپنی شکل اور صورت پہ بنایا، کیونکہ خدا نے ہم سے بہت محبت رکھی. اس نے کتاب مقدس میں لکھا اس نے ہمیں فرشتوں سے کم تر ہی بنایا ہے، باقی ساری خوبیاں خدا نے ہمیں دی ہیں. ٹھیک ہے. نیک و بد کی پہچان کیا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ نیک و بد، خدا نیکی کو بھی جانتا ہے، بدی کو بھی جانتا ہے. خدا نے نیک و بدی کی پہچان اس لیے دی سب کو تاکہ ہم اس میں نیک اور بدی کو پہچان سکیں اور اس کے راستوں کو اختیار کر سکیں. لیکن اب پہچان
جو بدی کی ہے وہ ابلیس نے ایکسیپٹ کی، اس نے غرور کو جنم دیا، حاملہ ہوا بدی سے، غرور کو جنم دیا اور آسمان پر یہ پہلا گناہ ہوا، گناہ آیا بھی ادھر سے ہی۔ تب وہ جب زمین پر آدم اور ہوا کو باغ عدن میں رکھا، سبھی وہی گناہ کرانے کی کوشش کر رہا جو اس نے کیا غرور میں آ کر۔ جس چیز سے خدا نے منع کیا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، وہ ان کو کھلانے کے بعد خود اپنے جیسا بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس میں کامیاب ہوا۔ تو یاد رکھیں کہ میں نے پیچھے پڑھا ہے کہ گناہ وجود رکھتا ہے، تو اس نے ہم سے یہ کام کروایا، اس نے ہمیں اس چیز کے متعلق بتایا۔ جب عورت نے دیکھا کہ پھل بڑا خوشنما ہے، کھانے کو بھی میٹھا ہی ہوگا، اس نے کھایا اور پھر اس نے آدم کو بھی دی، اپنے مرد کو بھی دی، جبکہ سختی سے منع کیا تھا۔ وہ نافرمانی کی جو ابلیس نے خود کی تھی، اور جن چیزوں سے وہ محروم ہوا، اس نے انسان کو بھی محروم کر دی۔ اب نیک و بد کی پہچان کا علم کیا ہے؟ خدا نے نیک و بد کی پہچان کا درخت لگایا، اس درخت کے ذریعے سے آدم اور حوا کو نیک و بد کی پہچان کا علم دیا تھا۔ بدی بھی کوئی چیز ہے، تم اس سے دور رہنا، مگر ابلیس نے ان سے نافرمانی کروائی اور بدی کو داخل کر کے خدا کی مانند تو نہیں بلکہ اپنی مانند بنا دیا۔ لہٰذا آدم خدا کی مانند بننے کے شوق میں آسمانوں کی جماعت میں سے ایک کی مانے، یعنی لوسیفر کی مانند ہو گیا۔ یہ آیت مقدسہ میں رقم ہے، پیدائش 3 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے۔ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہوہ خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان کے لیے ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ پس ابلیس کے جھانسے میں آ کر خدا کی مانند بننے کے شوق میں آسمانیوں میں سے ایک ابلیس کی مانند ہو گیا، بلکہ خدا کے قول کے مطابق وہ مر گیا۔ جس طرح آیت مقدسہ میں ذکر ہے، کیونکہ نافرمانی کر کے کوئی باپ یا بیٹے یا روح القدس کی مانند نہیں بن سکتا۔ یہ تو ہمیں خدا نے عقل، فہم، اپنی روشنی دی ہے، اس کا فضل ہے، اس کی گریس ہے، اس کی انوائنٹنگ ہے، جو اس کا روح القدس ہمیں لمحہ با لمحہ ہمیں گاہی دیتا ہے۔ اور یہ گریس کا ٹائم ہے، فضل کا ٹائم ہے، جس میں ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو ہم باپ یا بیٹے یا روح القدس کی مانند ہو جائیں گے۔ ہمیں پاکیزگی میں ہی چلنا ہے، راست بازی میں ہی رہنا ہے۔ داؤد اور ساؤل میں دونوں میں تضاد تھا۔ ساؤل نے گناہ کیا، اس نے انسانوں کی فکر کی، اس نے خدا کو رد کیا، پھر خدا نے بھی اس کو رد کیا۔ داؤد نے گناہ کیا، اس نے انسانوں کی فکر نہ کی، اس نے کہا خدا مجھے معاف کرے۔ ناتن نے کہا خدا تجھے معاف کر دیا، لیکن خدا نے اس کی گناہ کو اس کو بدلہ دیا۔ اس کے گھر پہ تلوار چلی، اس کے بیٹوں کے ہاتھوں وہ در بدر بھاگتا رہا، مجبور ہوا، اس کے بیٹے قتل کیے گئے، لیکن اس نے خدا سے معافی مانگی جو ساؤل نے نہیں مانگی۔ اس کا تخت جو ساؤل کا تھا خدا نے داؤد کو دے دیا۔ اب اس میں یہ دیکھا جائے کہ جب ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کرتا ہے، وہ معاف کرنے میں قادر ہے، وہ بھلا ہے، اس کی وفاداری پشت در پشت ہے، اور وہ معاف کرنے والا خدا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، دوبارہ گناہ کرتے ہیں، معافی نہیں مانگتے، تو ابلیس ہمیں کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اب تم گناہ کرتا جائے تو گناہ کر لے۔ اب معافی میں بہت سارے خیال ہمارے جسموں میں وہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے، پھر ہم اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن کلام مقدس میں یہ بھی رقم ہے کہ خدا کا بندہ جو راست باز ہے وہ امان سے جیتا رہے گا، لیکن خدا راست باز کو اٹھاتا ہے بار بار، جتنی دفعہ مرضی گرے خدا اس کو اٹھاتا ہے۔
شرط یہ ہے کہ راست باز گناہ کی معافی مانگے، لیکن معافی مانگے اور خدا کے حضور جھکے، روزے رکھے، دعاؤں میں آئے، خدا اس کو معاف کرے گا، وہ کرتا ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ وہ کسی کی ہلاکت جائے۔ اور شیطان کو جب شیطان آپ پہ وار کرتا ہے تو 2-3 دن تھوڑا انتظار کریں، 2-3 دن انتظار کرنے کے بعد آپ مسلسل روزوں میں ٹھہریں، پھر آپ اس کے اوپر وار کریں، اور اس کو اس ادھیکار سے وار کریں جس کا خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا کہ میں نے تمہیں سانپوں اور بچھوؤں کو روندنے کا ادھیکار دیا ہے، اختیار بخشا ہے، تاکہ دشمن کی ساری پلٹن کے اوپر تمہارا اختیار ہو۔ اس اختیار کے ساتھ آؤ، پھر اس کو کچلو اور اس کو بتاؤ کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، یہ بدن خدا کا ہے، کیونکہ ہمارے جو بدن ہیں اس میں یہ خدا کا پاک مندر ہے، جو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو اس کو ڈھائے گا خدا اس کو ڈھا دے۔ ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ آپ نے گناہ کی طرف نہیں جانا۔ جب آپ خود گناہ کی طرف جائیں گے تو آپ گناہ کو لیگل رائٹس دیں گے۔ ہاں، اگر آپ اسپرچول ہیں، آپ خدا کے ساتھ منن میں ہیں، لگن لگایا ہوا ہے، تو شیطان آپ کی طرف نہیں آئے گا، لیکن وہ خدا سے اجازت لے کے ہی آئے گا۔ جس طرح ایوب نبی کے زمانے میں ایوب کی گواہی خدا نے خود دی، شیطان بھی پھرتا پھراتا آیا خدا کے پاس پاک فرشتوں کی حضوری میں۔ خدا نے کہا تو نے دیکھا میرے بندہ ایوب کو جو کامل و راست باز، خدا نے اس کو کامل و راست باز کہا، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ کامل بنو کیونکہ میں کامل ہوں، پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں۔ جب ہمارا بلانے والا پاک ہے تو ہمیں پاک بننا ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس وعدے کو دیکھیں جو خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے گھروں کو تیار کرتا ہوں، اور جب میں واپس آؤں گا تو ہوا میں اڑ کر ہم اپنے خداوند کا استقبال کریں، تاکہ وہ ہمیں آسمان پر لے کے جائے، اور جہاں پر وہ بیٹھا ہے ہم بھی وہاں پر جا کے بیٹھیں۔ تو وہ کبریہ کی جانی طرف دائیں جانب بیٹھا ہے، تو ایسا وہ سنگھاسن ہے، ایسا وہ تخت ہے، وہاں پر ہمیں وہ لے کے جائے گا۔ شرط ہے کہ ہم راست بازی کے ساتھ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں۔ اور میں بول رہا تھا کہ اجازت دیتا ہے خدا، ابلیس کو اجازت دی خدا نے کہ جا میں اس کے جو میں نے فینس لگائی ہے وہ میں کھول دیتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، تو جا اب میرے بندہ ایوب کو پرکھ لے۔ پرکھا گیا، ایوب راست باز ٹھہرا، آخر تک وہ خدا کی تعریف کرتا رہا، کامل بھی ہو گیا۔ 2 چند ملا اس کو سارا کچھ، ٹھیک ہے، سب جانتے ہیں اس کے اندر۔ ہم پڑھ رہے ہیں اب نیک و بد کی پہچان کا درخت کیا ہے۔ بعض تعبیر کرتے ہیں کہ نیک و بد کی پہچان کا درخت کا مطلب انسان کے اعضاء مخصوصہ ہے، مگر نہیں، وہ ایک درخت ہی تھا۔ وہ درخت باغ کے بیچ میں لگانے کا مقصد یہ تھا۔ خدا کی مرضی بھی یہی تھی کہ بدی کے بارے میں ان کو صرف علم ہو، نہ کہ وہ بدی کا تجربہ کریں۔ نیک و بد کی پہچان کا درخت اس کا پھل کھانے کے لیے نہیں لگایا گیا تھا، کیونکہ خدا نے کہہ دیا تھا کہ تو اس کو کبھی نہ کھانا۔ بعض کی سوچ کے مطابق اگر وہ اعضائے مخصوصہ ہے تو کیا وہ کبھی مباشرت ہی نہ کرتے، بلکہ خدا نے تو پاکیزگی کی حالت ہی میں انہیں بذریعہ مباشرت اولاد پیدا کرنے کی برکت دے رکھی تھی۔ بعض خیال کرتے ہیں کہ خدا نے وہ پھل بعد میں انہیں کھانے کے لیے دینا تھا، مگر ابلیس نے پہل کر لی اور بہکا کر ان سے نافرمانی کروائی اور بدی کی روح ان کے اندر رکھ دی۔ مگر لوگوں کا یہ خیال سراسر کلام کے خلاف ہے، کیونکہ نہیں کے لیے جو لفظ بائبل کیونکہ نہیں کے لیے جو لفظ بائبل میں درج ہے وہ یہ ہے، یعنی کبھی نہیں کھانا۔ عبرانی زبان میں دائمی نفی کے لیے لو کا لفظ، وقتی نفی کے لیے لا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بس یاد رکھیں کہ پھل کبھی بھی کھانے کے لیے نہیں تھا، خدا نے آدم کو آزاد مرضی دے رکھی تھی۔ اب آدم جب پھل کھانے لگا تو خدا نے آدم کی آزاد مرضی پر حملہ نہ کیا، اس کا ہاتھ نہ روکا۔
خدا روک سکتا تھا لیکن نہیں روکا، کیونکہ آزاد مرضی تھی، کیونکہ آزاد مرضی تو خدا کی ہی اپنی خوبی ہے جو اس نے آدم میں ڈال رکھی تھی۔ اب اگر وہ زبردستی آدم کو روکتا تو گویا وہ آپ ہی اپنی خوبی کا مخالف ہوتا، لہٰذا اس نے آدم کو آزاد مرضی استعمال کرنے دی تاکہ وہ محض کل پرزہ نہ بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کسی کی آزاد مرضی چھیننا خدا کا کام نہیں، خدا کا کام صرف ہدایت کرنا، سمجھانا ہے۔ آمین آمین۔